ایم کیو ایم طے کر لے کہ وہ لسانیت پر بلیو کرتی ہے کہ نہیں، یہ طے کر لیں وہ، کیونکہ وہ جب ان کو پروگریسونیس شو کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ ہمارا ہے، سندھی ہمارے ہیں، ہم سندھی ہیں، لیکن دھرتی ماں ہے، اس کا کوئی بٹوارہ نہیں کر سکتا. لیکن جب ان کو اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لسانیت بڑھتی جا رہی ہے. کیا سہیل راجپوت اردو سپیکنگ نہیں ہے؟ پچھلے 4 سال میں ان کے بلدیاتی نمائندوں نے اس شہر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر میں اس کے اوپر بات کرنا سٹارٹ کر دی تو میں سمجھتا ہوں بڑی پرابلم ہوگی ان کے لیے. صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی تعصب کی دوران پہ متعصب ہے، جماعت ہے، اور یہاں ایم کیو ایم کا ہولڈ ہے. آپ کو پتا ہے اور آپ کہتے رہے کہ تمام جو ہے یہاں بھرتیاں ہوئی ہیں، تو بڑی تعداد جہاں ایم کیو ایم کی ہو تو آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ایم کیو ایم کو کیسے لے کے چلیں گے تاکہ اس کے لوگ آپ کا ساتھ دیں؟ دوسرا یہ کہ یہاں جھگڑا ہوتا ہے پیسے لینے پہ فائل ہوتی ہے. یہ ایم سی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ کچرا فائلیں، کہتے ہیں کہ یہ کچرا فائلیں بھیجی ہیں، میں نہیں کروں گا. اور ایڈمنسٹریٹر صاحب بڑی فائلیں کرتے تھے. تو لین دین پہ جہاں جھگڑا ہو رہا ہو، ماحول ایسا ہو، وہاں شہر کا برا حال ہو اور آپ نے کوئی پالیسی نہیں دی کہ آپ کو پارٹی نے پالیسی دی ہوگی کہ یہ مرتضی وہاب کام کرنا ہے اس شہر کے لیے، تو آپ الاؤنس کریں اس پالیسی کو کہ میرا یہ پیکیج ہے شارٹ ٹرم اور یہ لانگ ٹرم. بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ نے کہا پیپلز پارٹی متعصب ہے، تو اگر متعصب ہوتی تو میں یہاں نہیں کھڑا ہوتا. آپ نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا یہاں پر ہولڈ ہے. میں تو ماضی کی کوئی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، میں تو مستقبل کا سوچ رہا ہوں، آگے کا سوچ رہا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ سے کسی کی وابستگی ہو، جماعت اسلامی سے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، وہ کراچی کا شہری ہے، سندھ کا شہری ہے، وہ پاکستانی ہے. ہم سب کی ذمہ داری جو بحیثیت سرکاری افسران ہوں، عہدیدار ہوں، ان کی ذمہ داری بھی ہے اور بحیثیت شہری بھی ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ بلا تفریق کام کرنے کی کوشش کی جائے گی اور انہی لوگوں سے کام لیا جائے گا. انہی لوگوں نے، اسی کے ایم سی نے ماضی میں شہر کی خدمت کی ہے، اس شہر کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو انشاءاللہ اسی کے ایم سی کے ساتھ کام کیا جائے گا. میں نے اپنا ایجنڈا اس لیے نہیں بتایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہوم ورک کیے بغیر بات کریں. میں کوئی اعلان کر دوں، 1 مہینے بعد آپ مجھ سے پوچھیں گے مرتضی وہاب صاحب وہ کام نہیں ہوا. پہلے میں سچویشن کو دیکھ لوں، اسیس کر لوں، اس کے بعد اپنا گیم پلان تیار کروں گا اور تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا جائے گا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے صدر دفتر میں ایڈمنسٹریٹر کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ نیت صاف ہو تو سب کام کیا جا سکتا ہے. میں مسائل پر بات نہیں کرنا چاہتا. کراچی کا میئر جو ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، اختیارات کو استعمال کرنے کی بات ہے، نیت کی بات ہے. میں کوئی کسی کے اوپر ماضی کی بات نہیں کروں گا، کسی کے اوپر تنقید نہیں کروں گا. میں تو پازیٹیو انرجی کے ساتھ آ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر کام کریں گے اور جہاں جہاں مسائل کو حل کرنے کے لیے جس ادارے کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا، جس ادارے کے ساتھ بھی انشاءاللہ بیٹھا جائے گا. میرے خیال میں اگر اسی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگوں سے بات کی جائے گی کتنے لوگوں نے میونسپل ٹیکس ادا کیا، تو میرے خیال میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے ہاں ہم نے ٹیکس ادا کیا. کبھی بھی ہم نے ریکوری کی بات نہیں کی، اور ریکوری جو ہے اس کے اوپر کوئی اختیار کا ایشو نہیں ہے. قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ وہ میونسپل ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں، اور ماضی میں اسی کے ایم سی نے وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے. اگر آپ ماضی کے دستاویزات اٹھا کے دیکھیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ تھا اور جو ایکچوئل کلیکشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک ایشو ہے جس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے پوری کوشش یہ ہے کہ میں نے کے ایم سی کی ٹیم کو کہا ہے کہ جب تک ہم فائنینشلی اس ادارے کو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کریں گے، جب تک اس کی اپنی ریسورسز نہیں ہوں گی، تب تک میں سمجھتا ہوں کوئی سسٹینیبل سولوشن نہیں آ سکتا. شہر میں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو فوری حل نہیں ہو سکتا. واٹر بورڈ میرے پاس نہیں لیکن شہری ادارہ ہے، ان سے بات کریں گے. پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں آ گیا ہوں، پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں ایسی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شارٹ فال ہے، جو پانی آپ کو ملتا ہے آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. سیوریج ایک ایسی چیز ہے جس کو امیڈیٹلی میں سمجھتا ہوں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ریزالو کر سکتے ہیں. میرے انڈر وہ ڈپارٹمنٹ نہیں آتا، لیکن میرے شہر کا ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے. وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور انشاءاللہ ان کے افسران کو موبلائز کر کے جو سیوریج کے مسائل ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. شہر کے اندر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر 7 دن 24 گھنٹے پانی آتا ہے، اور کچھ ایریاز بدقسمت ایسے ہیں جہاں پر مہینوں مہینوں پانی نہیں آتا. تو اگر تھوڑا سا ہم لوگ
چیزوں کو ریشنلائز کریں. میرے گھر میں بھی نہیں آتا. تو ایک بار ان کو ریشنلائز کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ کراچی کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھا جائے گا. پیپلز پارٹی متعصب ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا. کسی بھی افسر یا دیگر ملازمین کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اسے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں ڈیولپمنٹ کا کام پہلے بھی کر رہا تھا. سندھ گورنمنٹ کراچی شہر میں جہاں جہاں کوئی ڈیولپمنٹ کی چیز کر رہی تھی، یا میرے پاس انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے توسط سے پارکس وغیرہ میں کام کر رہا تھا. وہ تمام چیزیں میں دیکھ رہا تھا. تو میرا بنیادی کام یہ جو تفریق کی سیاست ہے وہ ختم ہو. ہمیں تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ اس ایجنڈے کو لیڈ کرے گی، KMC اس ایجنڈے کو انشاءاللہ اور کراچی کے باقی جو بلدیاتی ادارے ان کو امپلیمنٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کا شہر ہے، تو اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی، پازیٹیو طریقے سے کرے گی، تو بالکل بیٹھا جا سکتا ہے. کل میری ملاقات ہوئی تھی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں وزراء کی گورنر صاحب سے، اور گورنر صاحب نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ سپورٹ کی جائے گی. کراچی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کو نکلنا چاہیے.